نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزوں کی بہت ہی فضیلت ہے کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث موجود ہیں، اور مختلف احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ بہت سے لوگ شوال کے روزوں کے متعلق تذبذب میں رہتے ہیں کہ یہ روزے لگاتار رکھنے چاہیے یا ان کو مختلف اوقات میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو شوال کے روزوں کے متعلق جو احادیث صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کتاب الصیام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے، یعنی پورا رمضان روزے رکھے، اور اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزوں کو رکھا، تو اللہ کے نزدیک وہ ایسے ہے جیسے کہ پورے زمانے کے اس نے روزے رکھے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس دن 1 سال کے روزے رکھے، کہ جس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ پھر ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ ایک حدیث میں دہر اور ایک میں سال۔ آخر اس میں وجہ کیا ہے کہ شوال کے روزے 6 روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور شوال کے روزے رکھتے ہیں تو یہ دونوں ملا کر 36 روزے ہو جاتے ہیں۔ 36 روزے قرآن پاک کے اصول ہیں۔ 36 روزے قرآن پاک کا اصول ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ تو آپ خود سوچئے کہ 36 اگر کسی نے روزے رکھے تو 10 گنا اللہ کے اصول کے مطابق نیکی، تو یہ 360 روزوں کا اجر ہو گیا، گویا پورے سال کے اس نے روزے رکھے۔ اور یہ حدیث کہ جس میں سال کا ذکر ہے، وہ یہاں پر آپ اس کی تکمیل دیکھیں کہ وہ اس کے مطابق ہے 1 سال کا اجر اور روزوں کا 10 گنا بڑھا کر ملتا ہے۔ تو اگر آپ ہر سال ایسا کریں گے تو گویا کہ آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا، پورا زمانہ روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صائم الدہر کہلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ کا روزہ لکھتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ فضیلت دی ہے کہ پہلے امتیں لگاتار روزہ رکھتی تھیں تو صائم الدہر کہلاتی تھیں۔ ہم اگر خالی شوال کے 6 روزے ساتھ ملا لیں تو ہمیں پوری زندگی کے روزوں کا اجر مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ احادیث کی مستند کتاب صحیح احادیث سے یہ روزوں کا استحباب ہمیں ملتا ہے کہ یہ مستحب ہیں، اور یہ روزے رکھنا انسان کے ثواب اور اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اب روزے کیسے رکھیں؟ آپ عید کے دن کو چھوڑ کر اس کے بعد اگلے دن سے روزوں کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ لگاتار 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں شوال میں، یا 1 روزہ 2 شوال کو رکھیں، اور 1 روزہ 8 شوال کو رکھیں، 1 روزہ 12 شوال کو رکھ لیں، 1 روزہ 13 شوال کو رکھ لیں، 1 15 کو رکھ لیں۔ آپ کی مرضی ہے۔ آپ مختلف دنوں میں پورے ماہ کے اندر جب 6 روزے پورے کر لیں، آپ اس فضیلت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ کو شارٹ کٹ طریقہ دیا گیا ہے کہ آپ پورا سال اور روزوں کا اجر پا سکتے ہیں۔ اگر آپ 6 روزوں کا اضافہ کر لیں اور رمضان کے روزوں کو پورا رکھیں، اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے پورے کر لیں، اور جس کے فرض روزہ قضا ہوں اسے چاہیے پہلے قضا فرض روزوں کی کرے، پھر نوافل روزوں کو رکھے، چونکہ فرض جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی حیثیت ہے، اور اس کی گنتی پوری کریں، اور اس کے بعد چاہے عرفہ کا روزہ رکھیں، چاہے محرم کا روزہ رکھیں، اور عام الصیام 20 کے 20 روزے رکھیں یا شوال کے روزے رکھیں۔ فرائض روزوں کی پہلے گنتی پوری کریں۔ عورتیں مرد اپنی قضا روزوں کو پورا کریں،
پہلے قضا روزوں کو پورا کرے، پھر فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت افضل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔